دوستو آخرکار چندریان 3 بحفاظت چاند کی سطح پر لینڈ ہو گیا ہے۔ یوں بھارت چاند پہ لینڈ کرنے والا چوتھا اور چاند کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے انڈیا نے چاند پہ مشن چندریان 3 جمعے کے دوپہر کو اسپیس سینٹر سے روانہ کیا تھا اور یہ کچھ ہی دنوں بعد چاند کے آربٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ چاند پہ انڈیا کا یہ تیسرا مشن ہے۔ اس مشن کے ذریعے انڈیا کی اسپیس ایجنسی اسرو چاند پہ سافٹ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو سافٹ لینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ چاند پہ محفوظ طریقے سے لینڈ کرنا۔ اب تک صرف روس، امریکہ اور چائنا ہی چاند پہ سافٹ لینڈنگ کر سکے ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا نے چندریان 2 کے ذریعے چاند پہ سافٹ لینڈنگ کی کوشش کی تھی لیکن پوری کامیابی نہ مل سکی۔ اس سے سبق سیکھتے ہوئے چندریان 3 کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئی۔ چونکہ چندریان 2 چاند تک نہیں پہنچ سکا اس لیے اس کے بعد چندریان 3 مشن لانچ کیا گیا اور اب یہ محفوظ طریقے سے چاند پہ لینڈ کر چکا ہے۔ اس مشن کے ذریعے چاند پہ کیمیکلز، مٹی اور پانی کے مالیکیولز کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا۔ چاند پہ زلزلوں کا پتہ لگانے کے لیے سیسمومیٹر سمیت بہت سارے انسٹرومنٹ خلائی جہاز پہ بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کی مدد سے چاند کی سرفیس پہ ماحول اور ٹیمپریچر کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ اس مشن یعنی چندریان 3 پہ $8 کروڑ تقریباً 615 کروڑ انڈین روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس کے ذریعے انڈیا چاند پہ لینڈ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ انڈیا کا تیسرا مشن چاند پہ یعنی چندریان 3 نے چاند پہ جس جگہ پہ لینڈنگ کی ہے وہ جگہ بہت مشکل ہے، یعنی وہاں پہ لینڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن انڈیا نے یہ کام آسانی کے ساتھ کر دیا ہے اور اس نے یعنی چندریان 3 نے چاند پہ لینڈ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح چاند کے جس حصے پہ اس مشن نے لینڈ کیا ہے اس حساب سے انڈیا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے چاند کے بہت ہی مشکل بلکہ اگر کہا جائے کہ ناممکن جگہ پہ لینڈ کی ہے، کیونکہ چاند کی اس سرفیس پہ کافی بڑے گڑھے اور ڈھلوان ہے۔ کچھ گھڑوں میں تو اربوں سالوں سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی، لہٰذا وہاں ٹیمپریچر -203 ہے، اس لیے وہاں پہ انسٹرومنٹ کو چلانا کافی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک چاند پہ جانے والے جتنے بھی مشن تھے وہ اسی جگہ پہ لینڈ نہ کر سکے، بلکہ وہ چاند کے وسط کے قریب لینڈ ہوئے، کیونکہ وہ باقی جگہوں سے نسبتاً آسان جگہ ہے۔ چندریان 3 نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا کے بہت سے سائنسدانوں کے لیے اہم ہے۔ ایک نیا مشن چاند کے ان علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں اب تک کوئی مشن نہیں بھیجا گیا۔ اس کے ذریعے چاند کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن جاننے کا موقع ملے گا۔ چندریان 3 انڈیا کا اس سال شروع ہونے والا صرف یہ ایک مشن ہی نہیں ہے، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ انڈیا کا جو اسپیس کا ادارہ ہے جس کا نام اسرو ہے وہ سورج کی طرف بھی ایک اسپیس کرافٹ بھیج رہا ہے جس کا نام آدتیہ L1 ہے، جو انڈیا کا پہلا سورج پہ اسپیس کرافٹ بھیجنے کا مشن ہے۔ لیکن یہ مشن مکمل طور پہ سورج کے قریب نہیں جائے گا بلکہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے ڈسٹینس سے سورج کو اسٹڈی کرے گا۔ سورج اور زمین کے درمیان L1 وہ پوائنٹ ہے جہاں سورج اور زمین دونوں کی گریویٹی ایکول ہے۔ آدتیہ 1 کی مدد سے سورج کی آؤٹر سرفیس، کروموسفیئر، کورونا، گریویٹی کے میدان اور سولر ایئرز کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ اب تک صرف ناسا، جرمن ایروسپیس سینٹر اور یورپی اسپیس ایجنسی نے سورج پہ ریسرچ مشن بھیجا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آخر یہ کنٹریز چاند پہ ایکسپیریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ چاند پہ ان کی اتنی توجہ کیوں ہے؟ کچھ لوگ اسے خلائی دوڑ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے دنیا کی قوموں کے سامنے اپنی نئی ٹیکنالوجی کی نمائش قرار دے رہے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا پاگل ہے، اپنے ملک کی غریبی کی فکر نہیں اور اربوں روپے چندریان مشن پہ لگا رہا ہے۔ اس مشن پہ تقریباً 30 ارب سے زائد پاکستانی روپے لگے ہیں۔ یہ کافی مہنگا مشن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہے جو مشکل وقت میں صبر اور محنت سے کام لیتی ہے۔ یہ نیا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، محنت کرنے والی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جو قومیں تعلیم پہ ریسرچ کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، ہمارے پاس پیارا دین اسلام ہے۔ ریاست مدینہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اسٹیٹ تھی جس کے حکمرانوں نے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ ریاست مدینہ میں پیسوں کو نہیں بلکہ ایجوکیشن کو ترجیح دی گئی۔ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے جس طرح انڈیا کے سائنسدانوں اور ان کے وطن والوں نے کی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔